سلام یا امام، سلام یا امام، اے زمانے کے امام آپ پر میرا سلام، اے زمانے کے امام آپ پر میرا سلام، اے زمانے کے امام آپ پر میرا سلام، سلام یا امام، سلام یا امام، سلام یا امام، یا امام۔ جب کبھی کرتا ہوں آغاز میں ذکر مہدی، پھول جھڑتے ہیں میرے لب سے بفضل ربی، وارث حیدر قرار یہ ہے بت تیری، سامنا کرنے سے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی، الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری، الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک۔ حمد و سپاس ہے خداوند بزرگ اور منان کے لیے جو محمد اور آل محمد کا خالق ہے۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد کی ذوات مقدسہ پر کہ جن کا نہ خلق میں کوئی ثانی ہے نہ ہی خلق میں۔ درود و سلام ہو میرے مہربان امام، میرے رؤوف امام، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ذات پر کہ جن کے گنبد کی روشنی عاشقوں کے دلوں کی ٹھنڈک ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی نورانی اور ملکوتی بارگاہ سے آپ تمام تر دیکھنے والے ناظرین کی خدمت اقدس میں آپ کا خادم میزبان کے طور پر وحید حسین امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ ملکوتی بارگاہ ہے کہ جہاں پر حاضری دینے کے لیے آپ دنیا جہان میں رہنے والے تمام تر مومنین کے دل ہمیشہ پر تولتے رہتے ہیں اور ہر وقت دل بیتاب رہتے ہیں کہ کب اجازت پرواز ملے اور اڑ کر اس چوکھٹ پر آ کر سجدہ اور سلامی دی جائے۔ امام رضا علیہ السلام ایک اتنی بڑی نعمت ہیں خداوند عالم کی ہمارے لیے کہ جس نعمت کا سجدوں میں جتنا شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اس ولی نعمت کی بارگاہ میں ہوتے ہوئے آج امام زین العابدین یعنی ایک اور ولی نعمت کی ولادت کو مناتے ہوئے مولا کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرنے اور روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں قبلہ عنوان حیدر سعیدی صاحب، جو آپ کی خدمت اقدس میں مولا کی زندگی کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر گفتگو فرمائیں گے۔ قبلہ آپ کو مولا کی مقدس بارگاہ ہمیں سب سے پہلے تو خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اپنے ناظرین کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس پروگرام میں، اور اس کے ساتھ ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں آپ کو۔ مہربانی ہے وحید بھائی، آپ کو بھی امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت و سعادت کی مناسبت سے اور تمام مومنین کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام کی نورانی بارگاہ سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور دعا ہے کہ خدا ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی معرفت عطا کرے اور ہمیں اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ بہت شکریہ، آپ کی دعاؤں کے لیے شکر گزار ہیں، ممنون اور سپاس گزار ہیں اس حوالے سے بھی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں صاحب علم ہیں کہ ائمہ طاہرین میں سے ہر امام کی زندگی پر گفتگو کرنے سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر امام کی زندگی کے مختلف پہلو جو ہے سامنے آ جاتے ہیں مولا کی زندگی کے حوالے سے اور ان کی شخصیت کے حوالے سے۔ اس سے پہلے کہ مولا کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی جانب ہم بڑھیں، سب سے پہلے ایک اجمالی سا مختصر سا تعارف ہو جائے مولا کی زندگی کا۔ جی ضرور، بالکل۔ دیکھیے، ہر معصوم، ہر امام کی زندگی کا تعارف اور معرفت جو ہے، میں کہتا ہوں معرفت کا کم ترین پہلو جو ہے وہ یہی کہ ہم کم از کم امام کی زندگی سے آشنا ہوں، یعنی ایک خلاصہ ہمیں پتہ ہو کہ امام کی ولادت کب ہوئی ہے، شہادت کب ہوئی ہے،
مدت امامت کتنی تھی، کتنے سال زندہ رہے، کس دور خلافت میں تھے، اور کیا کارنامے جو ہیں وہ انجام دیے. یعنی معرفت کا کم سے کم جو ہے یہ ہے کہ ہم درجہ ہے. امام کی حیات طیبہ سے کم از کم جو ہے وہ آشنا ہوں، کیونکہ ایام ولادت ہیں امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام کے. تو اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم اور 38 ہجری قمری میں ہوئی ہے. یعنی امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت سے 2 سال پہلے 2 سال پہلے 38 ہجری میں 40 ہجری قمری میں امیر المؤمنین کی شہادت ہے، اور 2 سال پہلے جو ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اور اس کے بعد آپ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دور امامت دیکھا، امام حسین علیہ السلام کا دور امامت دیکھا، اور امامت کے بعد جو ہے تقریباً 34 سال یعنی 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا پیش آیا، اور اس کے بعد آپ نے امامت کا منصب سنبھالا ہے، تو 34 سال آپ منصب امامت پہ فائز رہے ہیں. اور سن 94 یا 95 ہجری، 2 روایات علیحدہ، جو معتبر ہے کہ 95 ہجری قمری میں اور 25 محرم الحرام شہادت ہے خود امام زین العابدین علیہ السلام کی. اور آپ کا ایک مخصوص لقب جو ہے وہ ابن الخیرتین ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 نسب ہیں اور دونوں ہی بڑے با فضیلت نسب ہیں، کہ والد کی جانب سے امام حسین علیہ السلام ہیں، یعنی امیر المؤمنین علی الزہرا کے فرزند امام حسین علیہ السلام، اور ماں کی جانب سے جو ہے وہ یزدگرد سوم کی شہزادی جو شہربانو ہے، بی بی شہربانو سلام اللہ علیہا. ماں کی طرف سے ظاہری طور پہ دنیاوی ایک طور پہ اگر دیکھا جائے تو ایک بادشاہ کی جو ہے وہ بیٹی ہے، ادھر سے عجم کے جو بادشاہ ہیں ان کی بیٹی، اور ادھر سے جو عرب کے جو سردار ہیں. البتہ عرب کے سردار کہنا بھی شاید مناسب نہ ہو، وہ تو جوانان جنت کے سردار ہیں، لیکن بہرحال ایک ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو ابن الخیرتین کا لقب اس لیے امام زین العابدین علیہ السلام کو دیا گیا. اور 2 مشہور القاب جو امام کے ہیں وہ ایک زین العابدین اور ایک سید الساجدین ہے. اور یہ میں کہوں گا کہ اگر آپ دیکھیں 1,24,000 انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کریں، چاہے آپ ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، تو سب میں اگر کسی کو اس القابات سے نوازا گیا ہے تو فقط اور فقط یہ ہمارے چوتھے امام ہیں جن کو زین العابدین کہا گیا، سید الساجدین کے القاب سے جو ہے وہ نوازا گیا. تو یہ مختصر سا آپ کی امام کی جس طرح سے ایک عالم دین جب گفتگو کرتا ہے تو فضائل کے ایسے جو ہیں وہ نقطے نکلتے ہیں کہ معراج فضائل ہو جاتی ہے. آپ کی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیے یہ سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ جس طرح سے آپ نے انبیاء کا ذکر کیا، انبیاء اور اولیاء کا سب سے بڑا امتیاز یہی ہوتا ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے عابد وہی ہوتے ہیں، تبھی جا کر خدا کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں. لیکن ان کے باوجود امام زین العابدین علیہ السلام کو جو ہے وہ یہ لقب سید الساجدین اور زین العابدین کہا جائے. میں ایک روایت پڑھ رہا تھا وحید بھائی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور یہ سوال پوچھتا ہے کہ مولا کیا آپ کی عبادت اپنے جد امیر المؤمنین کی طرح ہے؟ جس طرح عبادت امیر المؤمنین کرتے تھے تو کیا آپ بھی اپنے جد امیر المؤمنین کی شبیہ ہیں عبادت میں؟ تو وہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اگرچہ تواضع دکھایا ہے وَإِلَّا كُلُّهُمْ نُورٌ وَاحِدٌ، سب کی عبادت اسی طرح سے ہے. وہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جد علی بن حسین علیہ السلام امیر المؤمنین کے ساتھ عبادت میں شبیہ تھے. سبحان اللہ، یہ کوئی کم بات نہیں ہے. اور اور حتیٰ اس وقت جو خلیفہ وقت ہے، دیکھیں چند خلفاء، میں ان کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں وحید بھائی، کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں یزید ابن معاویہ کی حکومت رہی، معاویہ ابن یزید کی حکومت رہی، مروان ابن حکم کی حکومت رہی، عبد الملک ابن مروان کی حکومت رہی، اور ولید ابن عبد الملک کی حکومت رہی. اور اس کے علاوہ خود زبیریوں کی عبداللہ ابن زبیر جو کہ تقریباً 10-12 سال تک مکے میں مستقل طور پہ جو تھے وہ حاکم تھے. تو بڑا ایک خاص زمانہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا. اور اس دور میں یہ حکمران جو ظاہری طور پہ اہل بیت پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ بھی اقرار کر رہے
رہے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں ہے. سبحان اللہ. زین اللہ. اور ایک دفعہ دیکھیں، ایک دفعہ عبادت کرنا ہے، گھر میں مصلی بچھایا، وضو کیا، عبادت کر لی، یہ اور بات ہے. یہ اور بات ہے جی ہاں. لیکن امام زین العابدین کا آپ دیکھیں منصب امامت جب لیا ہے تو کربلا سے جب جاتے، پورا ایک رستہ، کیسا رستہ ہے، جی ہاں. اس پورے رستے میں امام عبادت میں مشغول ہیں، سبحان اللہ. مسجد میں مشغول عبادت ہیں. جہاں پر دیکھیں امام جو ہے یعنی سخت سے سخت ترین لمحات میں، اگر ہمیں جو ہے کہ تھوڑا سا بخار ہو جائے تو طبیعت خراب، تو بعض اوقات دیکھا جاتا ہے لوگ بخار کا بہانہ بنا کر، تکلیف کا بہانہ بنا کر جو وہ نماز نہیں پڑھتے. جی جی. لیکن سید الساجدین جس نے ہر حال میں جو ہے اپنے آپ کو وہ عبادت سے وہ رکھا ہے. اور میں یہاں پہ آخری نقطہ جو عبادت کے حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ میں روایت پڑھ رہا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب وضو انجام دیتے تھے، ابھی نماز کے لیے مصلی عبادت پہ تشریف نہیں فرما رہے، وہاں پر امام کے پورے بدن جو پہ اس پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. کہ عبادت کا یہ جب پوچھا جاتا تو امام فرماتے ہیں کہ میں کس عظیم خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش ہونے جا رہا ہوں، سبحان اللہ. کس کے ساتھ کلام ہونے جا رہا ہوں. یعنی عبادت کا یہ عالم ہے کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ فقط وضو انجام دیا، ابھی نماز شروع نہیں کی. اور امام باقر فرماتے ہیں علیہ السلام کہ میرے بابا کے چہرے کا رنگ شب بیداریوں کی وجہ سے زرد ہو گیا تھا. سبحان اللہ. یہ عبادت کا عالم بہت ہے. عمدہ. میں ابھی مولا کی زندگی کے اس پہلو کی جانب آپ سے زیادہ آپ کو گفتگو کروانا چاہتا تھا کہ مولا کی فضائل، لیکن آپ نے اتنے بہترین انداز سے مولا کی زندگی کو بیان فرمایا کہ مولا کی سیرت عملی خود فضائل ہے، فضائل خود سیرت عملی سے نکال دیا آپ نے. بہت ہی عمدہ. تو مولا کے اخلاقی حوالے سے کچھ باتیں بھی اگر دیکھیں، میں اخلاقی حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے وحید بھائی دیکھیں میں یہاں پہ ایک بتانا چاہتا ہوں کہ امام کی زندگی پوری کی پوری فضیلتوں سے بھری پڑی ہے، چاہے اخلاقی پہلو ہو، چاہے علمی پہلو ہو، چاہے عبادت کا پہلو ہو، چاہے سخاوت کا پہلو ہو، چاہے غریبوں کی مدد کرنے کا پہلو ہو. تو بہت زیادہ. لیکن مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم امام کی زندگی کو، مسئلہ جو ہے کہ اگر اخلاق ہے تو اخلاق کو اپنانا چاہیے نا، اگر عبادت ہے تو عبادت کو اپنانا چاہیے. اگر امام نے علم حاصل کیا تو ہمیں بھی وہ علم جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے. تو بہت سارے پہلو ہیں امام کی زندگی کی فضیلت کے، لیکن ہم بعنوان محب امام زین العابدین علیہ السلام بعض وقت معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، ہم امام رضا کا مثلا واسطہ دیتے ہیں دعاؤں میں یا اور اسی طرح، لیکن ہم نے کبھی امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا واسطہ دیا کم دیتے ہیں. یعنی مثلا مشکل پڑ گئی تو میں کہوں کہ پروردگار امام زین العابدین کا واسطہ میری اس مشکل کو آسان فرما، کم واسطہ دیتے ہیں. مثلا دوسرے بعض معصوم ہیں جن کا زیادہ، حالانکہ وہ ہماری معرفت کی کمی کی وجہ سے ہے. مثلا اگر میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، اس کو پتہ نہیں ہے مجھے کہ یہ سرجن ہے، کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، اگر اس ڈاکٹر کی معرفت اور شناخت نہیں ہے میرے پاس تو یقیناً میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا. تو مسئلہ جو ہے کہ ہم نے امام سید السجاد زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا صحیح مطالعہ نہیں کیا. میں خالی ایک پہلو جو ہے یہاں روایت پہ بیان کرنا چاہوں گا کہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام جب شام سے مدینہ اسارت ختم ہوئی اور تشریف لائے ہیں تو ایک شخص ہے جس کا نام ہے علی بن یزید، یہ اس قافلے کے ساتھ ہے جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اور باقی اسراء اور خواتین جو ہیں وہ شام سے مدینہ واپس آ رہی ہیں. یہ علی بن یزید وہاں سے جب شامل ہوتا ہے تو یہ قافلے کی خوب خدمت کرتا ہے، یعنی خواتین کے لیے علیحدہ سے، بچوں کی خدمت، بڑوں کی جو بھی تھا، جو کام بھی اس کو کہا جاتا تھا تو یہ پورے اس قافلے میں جو ہے وہ انجام دیتا ہے. جب مدینہ یہ قافلہ پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے تحفے کے طور پہ کہ بالآخر خدمت کی ہے اس نے قافلے میں، اور اہل بیت کبھی بھی کسی کا حق جو ہے وہ اپنے اوپر نہیں رکھتے. اگر آپ اہل بیت کے لیے کریں گے تو اہل بیت آپ کو جو ہے وہ نوازتے ہیں. تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے خدمت کے عنوان سے کی خدمت کی ہے. کچھ جواہرات، کچھ جو قیمتی چیزیں اس قافلے میں تھی، کیونکہ مشہور ہے کہ کچھ اثاثہ جات، کچھ وہ لوٹی ہوئی چیزیں جو ہے وہ اسرا کو یزید نے واپس کی تھی. اچھا. تو امام نے وہ باقاعدہ تحفے کے طور پہ اس کو پیش کیے ہیں اور کسی کو بھیجا ہے اس کے لیے. تو جب یہ اس کو ملتے ہیں تو یہ انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے یہ خدمت جو ہے وہ خدا کی رضا کے لیے کی ہے،
کوئی وہ زیورالات، کوئی پیسے، کوئی درہم و دینار کے لیے میں نے یہ خدمت نہیں کی۔ اچھا تو وہاں پہ امام زین العابدین جب یہ متاثر ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ واقعاً یہ فرد جو خلوص دل سے اور رضائے خدا سے خدمت کر رہا ہے، جی، تو وہاں امام علیہ السلام زمین سے ایک سیاہ پتھر اٹھاتے ہیں، اچھا پتھر ہے، سخت ہے، وہاں پر امام کی جو انگوٹھی تھی اس پتھر کو اس انگوٹھی سے مس فرماتے ہیں، اور جو نقش تھا انگوٹھی کا جو مولا نے پہن رکھی تھی جی، وہ اس پتھر پہ نقش ہو جاتا ہے، اللہ اور پھر یہ پتھر جو ہے وہ اس کو ہدیہ کرتے ہیں امام، اور کہتے ہیں کہ یہ رکھ لے، اور جب بھی تم پہ کوئی مشکل آئے تو اس پتھر کا وسیلہ دے کر خدا سے اپنی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے دعا طلب۔ اور پھر یہ کہتا ہے یہ راوی وحید بھائی کہ وہاں پہ کہتا ہے کہ یہ پتھر میں تاریک راتوں میں میرے لیے نور تھا، سبحان اللہ، میں اس کے ذریعے سے دیکھتا تھا، یہ چمکتا تھا، اور اگر یہ میں بند تالے کے اوپر یہ پتھر لگا دیتا تو وہ تالا کھل جاتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ پتھر اس طرح سے، یعنی کوئی ایسی مشکل نہیں تھی جو اس پتھر کے ذریعے سے جو ہے وہ میری حل نہیں، یعنی خدمت کا عوض جو ہے جی ہاں، وہ امام اس کو ایک ایسی قیمتی چیز سے جو ہے وہ نواز جس رہے ہیں۔ شخص نے خدمت کا عوض نہ لینا چاہا اس کے باوجود اپنی کریمی دکھا کر اسے ایسا ہدیہ عطا کر دیا جو اس کے لیے مشکل کشا بن گیا۔ کشا بن گیا۔ بہت ہی عمدہ، بہت ہی بہترین مولا کی زندگی کے حوالے سے بہترین گفتگو، اخلاقی حوالے سے انشاءاللہ مولا کی زندگی کے دوسرے پہلوؤں پر بھی گفتگو ہوگی۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکوتی بارگاہ سے حاضر خدمت ہیں، آپ کی خدمت میں امام زین العابدین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ مولا کی مولا کی اخلاقی زندگی کے پہلوؤں پر روشنی ڈالی جا رہی تھی قبلہ کی جانب سے، کیوں وہ تو خود نور ہیں، ان کی زندگی پر روشنی کی اصطلاح بھی کہنا تھوڑا عجیب لگتا ہے، لیکن یہ ایک اصطلاحاً عرض کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، اور مولا کے فضائل کے حوالے سے بھی گفتگو ہو گئی۔ مولا کی زندگی کو، قبلہ اور مولا کی شخصیت کو دو بڑے عناوین اور آثار کے ذریعے سے جانا جاتا ہے ہمارے شیعوں کے درمیان، جو مولا کی دو کتابیں ہیں، ایک رسالۃ الحقوق ہے اور ایک صحیفہ سجادیہ بھی ہے جو دعاؤں کی جو کتاب ہے، آپ دعاؤں کا بھی ذکر فرما رہے تھے۔ مولا کی زندگی پر گفتگو کرنے کے لیے لازمی ہوگا کہ ہم ان دو چیزوں کو بھی جو ہے اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں۔ ان کا تھوڑا تعارف کرا دیں اور ان کے مضامین کے اوپر بھی گفتگو ہو جائے کہ کن مضامین پر مشتمل ہے۔ دیکھیے، میں اس کتاب کے تعارف سے پہلے جو ہے وہ یہ کہنا چاہوں گا وحید بھائی کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کا، اور خاص طور پہ وہ جو امامت کا زمانہ ہے، وہ ایسا زمانہ ہے کہ جس میں امامت کے فرائض کے لیے نہ ممبر کا استعمال کر سکتے ہیں، نہ محراب کا استعمال کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی درس و تدریس کا سلسلہ ہے۔ یہ جگہ تو اپنی، وہ یہ موضوعات جتنے اپنی جگہ پہ، حتیٰ سختی حکومت وقت کی طرف سے اتنی ہے کہ امام سے خوف کی وجہ سے کوئی مل نہیں رہا، ملاقات جو نہیں۔ اور میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص ہے جو امام کا چاہنے والا ہے، فقط اس کو امام زین العابدین کی محبت میں اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، اللہ اکبر، اس کے پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں، اس کو مسلح کر دیا اس کے جسم کو جو ہے، فقط یہ کہ یہ امام زین العابدین کا محب ہے، کیونکہ واقعہ کربلا کے بعد ایک خوف تھا پورے مملکت اسلامیہ پہ، خوف تھا، لوگ جو ہیں وہ محبت اہل بیت کا اظہار کرتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ خود امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں 20 گھر ایسے نہیں جو ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، یعنی یہ حالت ہے۔ اور ان حالات میں، اور پھر میں ایک پڑھ رہا تھا کہ ظاہراً سعید ابن جبیر یا جبیر ابن سعید مولا کا ایک چاہنے والا ہے، اس کو اس جرم میں قتل کیا جاتا اور پھانسی دی جاتی ہے کہ اس نے ایک دفعہ امام زین العابدین کے اقتداء میں نماز پڑھی ہے، اللہ اکبر، یعنی کچھ بھی نہیں ہے امام کے پاس، اس حد تک سخت حالات۔ ان سخت حالات میں اب سید الساجدین نے امامت کے فرائض انجام دینے ہیں، تو کس طرح سے؟ جو پہلا ہتھیار امام نے اپنایا ہے وہ دعا ہے۔ اچھا، کہ امام اپنے گھر سے مسجد میں تشریف لے جاتے، ایک کونے میں بیٹھتے، وہاں پہ دعائیں کرتے، اور امام کی دعائیں اتنی دل نشین ہوتی تھی کہ لوگ جو ہیں وہاں پہ رک جاتے تھے، دعائیں سنتے، اور پھر جب امام کی وہ مناجات ہوتی، امام گریہ فرماتے، تو وہاں پہ جو سننے والے ہوتے تھے ان کے دل نرم ہو جاتے، وہ گریہ کرتے تھے۔ لیکن کیونکہ زمانہ ایسا ہے کہ زمانہ پستی کی طرف جا رہا ہے، وہاں پہ دیکھیں منکر جو ہے وہ معروف بن چکا ہے۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، عجیب ہے وحید بھائی، کہ اس زمانے تک، یعنی اس دور کے اندر لکھا ہوا تھا کہ نہ کسی مفتی کا،
نہ کسی محدث کا، نہ کسی جج کا، نہ کسی حاکم کا مکہ میں اتنا بڑا استقبال ہوا جتنا ایک مغنیہ، ایک گانا گانے والی خاتون ہے اور مکہ میں آتی ہے اور لوگوں نے استقبال کیا اس کا اتنا بڑھ کے. یعنی اہل بیت کو مکمل طور پہ بھلا دیا گیا، رسول اللہ کے دین کو مکمل طور پہ بھلا دیا گیا. شریعت ہی وہاں پر امام زین العابدین نے امامت کے فرائض اس طرح سے انجام دی کہ دعا کے ذریعے اہل بیت علیہم السلام کہ جو محبت کا حکم دیا گیا ہے، اہل بیت علیہم السلام کی جو اطاعت کا حکم دیا گیا، وہ دعا کے ذریعے بیان کر رہے ہیں. اچھا، امام زین العابدین علیہ السلام دعا کے ذریعے ظالم کو بے نقاب کر رہے ہیں. سبحان. یعنی دعاؤں کے اندر وہ متن موجود، وہ محتوا موجود تھا، وہ متن موجود تھا جس میں اہل بیت کا بھی تعارف ہو رہا ہے اور ساتھ میں جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیے ان کو بھی بے نقاب کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. صحیفہ سجادیہ تقریباً اس میں 54 جو ہیں وہ دعائیں ہیں، مختلف عناوین ہیں اس میں جو ہے، تو اس میں زیادہ تر یہ جو عناوین ہیں اس میں یہ کام انجام دیا گیا. اس کے علاوہ تبلیغ ان دعاؤں کے ذریعے امام نے کیا. میں نے کہا ہے کہ محراب بھی امام کے پاس نہیں ہے، ممبر بھی امام کے پاس، تو انہی دعاؤں کے ذریعے امام تبلیغ کا کام بھی انجام دے رہے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات. تو پھر جیسے کہ آپ نے ٹچ کر دیا خود ہی اسی بات کو، تھوڑا اس پہلو پر بھی روشنی ڈالیے گا کیونکہ انتہائی زیادہ ضروری بھی ہے. تو پھر اتنے کٹھن حالات کے اندر مولا کس طرح سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، مولا کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، اور یہ جو حالات اس طرح سے سرسخت سیاسی حالات بنے ہوئے ہیں، مولا کی سیاست کیا تھی یہاں پر؟ دیکھیں وحید بھائی، سب سے پہلے تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ حالات بڑے عجیب حالات ہیں، کیونکہ ایک ایسا شخص حاکم ہے کہ جس نے نواسہ رسول اور اہل بیت کو جو ہے وہ شہید کر دیا ہے. بالکل کوئی اس کو وہ خوف اور ڈر نہیں ہے. اب جو دوسرے لوگ جن کی کوئی رسول اللہ سے نسبت ہی نہیں ہے، کچھ نسبت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اتنا بڑا وہ ایک کیا کہتے ہیں مقام ہے، مرتبہ ہے، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، تو یہ لوگ تو حاکم وقت کے خلاف بولنے سے ڈر رہے ہیں. میں نے کہا کہ جو مولا کے قریبی محب ہیں وہ بھی اظہار محبت سے جو ڈر رہے ہیں، تو وہاں پہ امام کاظم علیہ السلام نے امامت کے لیے جو کام انجام دیے، یعنی امامت کے فرائض، وہ ہدایت کا جو سلسلہ ہے، تو اس میں ایک تو امام نے یہی دعا کا سلسلہ اپنایا، امام زین العابدین علیہ السلام نے، کہ دعا کے ذریعے، اور پھر پوری صحیفہ سجادیہ جسے میں کہوں کہ مشہور جو اس کے صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے نام دیا تھا کہ اخت القرآن اسے کہا جاتا ہے، زبور آل محمد کہا جاتا ہے، انجیل اہل بیت جو ہے وہ کہا جاتا ہے. یعنی اتنے اس کے جو دعا کے مفاہیم ہیں. میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص ہے، راوی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں رات کے ایک پہر تھا اور میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا، تو میرے کانوں پہ جو ہے بڑی ہی دل نشین آواز جو ہے دعا کی پڑی. تو میں نے تلاش کیا تو دیکھا کہ ایک نورانی چہرہ ہے جو دعاؤں میں مناجات میں مصروف ہے، غلاف کعبہ کو پکڑا ہوا ہے. اور قریب سے دیکھا تو وہ سید الساجدین، امام العابدین، زین العابدین تھے. تو اب وہاں پہ کچھ جملے جو ہیں وہاں پر ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ نامت العیون، کہ پروردگار اس ٹائم جو ہے وہ لوگ سو چکے ہیں، آنکھیں جو ہیں وہ خواب میں چلی گئی ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ جو ستارے ہیں، جو غابت النجوم، ستارے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ غائب ہو رہے ہیں. بادشاہوں نے اپنے دروازے جو ہیں وہ بند کر لیے ہیں، دروازوں پہ پہرے دار بٹھا دیے ہیں، لیکن اگر کسی کا دروازہ کھلا ہے تو وہ میرے مالک فقط تیرا دروازہ کھلا ہے. اب بھی اگر کوئی سائل اس ٹائم پہ تیرے دروازے پہ آئے تو میرے مالک تو اسے خالی نہیں لوٹائے گا. سبحان اللہ. اس طرح کی مناجات، دل نشین انداز مولا کا. اور وہ جو ہے بہرحال یہ دعا کے ذریعے سے امام زین العابدین علیہ السلام نے منصب. اور اس کے علاوہ جو دوسری کتاب کا آپ نے پوچھا کہ رسالۃ الحقوق، میں ایک دفعہ ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا، وہاں پہ ایک ایرانی عالم دین جو ظاہراً یورپ میں مقیم تھا، اور یہ ذکر کر رہا تھا اسی رسالۃ الحقوق کے حوالے سے کہ میں ایک یونیورسٹی میں جاتا ہوں اور وہاں پہ میں کانفرنس کروانا چاہتا تھا امام زین العابدین کے حوالے سے. تو وہ یونیورسٹی جو تھی وہ ادیان و مذاہب کی تھی. تو اس کا جو پرنسپل تھا یا جو وائس چانسلر تھا، تو وہ کہتا ہے کیونکہ یہ ادیان و مذاہب کے حوالے سے اور حقوق کے قانون کے حوالے سے اس یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے، تو اس لیے کیونکہ یہ ایک انقلابی شخصیت کے فرزند ہیں، یعنی امام حسین کے فرزند ہیں، تو ظاہراً زیادہ مناسب نہیں رہے گا. تو یہ کہتا ہے وہاں پہ اچانک میرے ذہن میں یہی رسالۃ الحقوق کا آیا.
کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کتاب ہے جو قانون کے حوالے سے لکھی گئی ہے، جی۔ جس میں حقوق جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، واہ۔ اور کس کے حقوق؟ انسان کے حقوق، اللہ کے حقوق، نفس کے حقوق، آنکھ کے حقوق، ہاتھ کے حقوق، کانوں کے حقوق، ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، جی جی تقریباً کوئی 50 یا 51 بلکہ 51 حقوق ہیں جی جو اس رسالۃ الحقوق میں، جب میں نے اس کو بتایا تو وہ مان ہی نہیں رہتا، کہہ رہا تھا یہ جھوٹ ہے۔ آپ کہتے ہیں امام زین العابدین 1400 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی ہے، حالانکہ حقوق اور قوانین بشر کے حوالے سے جو اقوام متحدہ کا ادارہ یا اس سے پہلے جو ایک سلسلہ منظم طور پہ وہ ہوا ہے وہ 300 سال اس کو عرصہ ہوا ہے، 300 سال، اس 300 سال سے پہلے جو ہے وہ حقوق بشر پہ اصلاً کوئی کتاب لکھی نہیں گئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کہتا نہیں 1400 سے، کہتا ہے کہ میں وہ کتاب لایا اور دیکھیے یہ حیران رہ گیا، اور پھر باقاعدہ اس نے بہت بڑا یونیورسٹی میں جو ہے وہ سیمینار کروایا، اور وہاں پہ یہ کہہ رہا تھا کہ ایک معجزہ میں نے امام زین العابدین کا دیکھا تھا کہ اس یونیورسٹی میں جب یہ سیمینار ہوا ہے وہاں پہ وہ افراد جو آپس میں مخالف تھے، جو اکٹھے ایک میز پہ نہیں، وہ اس کانفرنس میں جو ہے وہ سیمینار میں جو ہے وہ شریک تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت ہی عمدہ کتابوں کے حوالے سے بھی گفتگو ہو گئی، لیکن جس طرح سے مولا کے زمانے میں انتہائی کٹھن حالات تھے، تو مولا کا شیعوں کے ساتھ رابطہ اس حوالے سے کس طرح سے مولا کا رابطہ رہا، یا ہدایت کا سلسلہ یہی دعاؤں کے ذریعے رہا، یا اس کے علاوہ بھی مولا کو کوئی موقع ملا کہ ہدایت کا؟ دیکھیں، ایک تو خود دعاؤں کا سلسلہ تھا جو پہلے جس پہ گفتگو کی گئی، اس کے علاوہ امام زین العابدین، دیکھیں جب کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے نا وحید بھائی، کوئی بھی میں مثال دوں یہاں پہ، آپ سڑک کے اوپر ہے نا، تو اگر 10 گاڑیاں جا رہی ہیں تو اگر فرنٹ والی ایک گاڑی بھی تھوڑی سی اچانک سائڈ ادھر ادھر کرے گی تو اس کا اثر جو ہے وہ پوری 10 گاڑیوں پہ ہوگا، جی حقیقت ہے، یعنی وہ سب کے سب ممکن ہے اس حادثے کا شکار ہو جائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کا دور ایسا ہے کہ اس سے پہلے واقعہ کربلا ہو چکا ہے۔ جی ہاں، واقعہ کربلا کا ایک اثر وضعی یہ تھا کہ خدا اس کائنات پہ غضبناک ہے، جی جی رحمت خدا جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے، جی جی، تو وہاں پر کیونکہ امام کا جو اصل فریضہ اور ذمہ داری ہے وہ ہدایت ہے۔ امام ایک ماں کی طرح، ایک باپ کی طرح، جس طرح ماں اپنے اولاد کو چاہے وہ نافرمان ہو چاہے فرمان بردار ہو، دونوں کو کھانا دینا چاہتی ہے، جی ہاں بالکل، یہ نہیں کہ فرما بردار کو کھانا دے گی اور نافرمان کو کھانا نہیں دے گی۔ نہیں دے گی، اب امام کیونکہ ہادی اور رہنما بن کے آئے ہیں، جی ہاں، تو امام اس عبادت کے ذریعے سے لوگوں کے دل نرم کر رہے ہیں، اس سبحان اللہ، دعا کے ذریعے سے لوگوں کے دل نرم کر رہے رہے ہیں، ہیں، لوگ جو ہیں امام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، اگرچہ مخفیانہ طور پہ، اگرچہ امام مسجد میں ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، وہاں پہ مسجد کے باہر جو گزرتا ہے وہ کھڑے ہو کر وہ دعائیں سنتا ہے، وہ مناجات سنتا ہے۔ سبحان اللہ، مختلف طرائق سے جو ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ملنا مشکل تھا، البتہ اور بھی 2-3 رستے ہیں۔ ایک تو وعظ و نصیحت جو امام نے کی ہے، جو مختلف روایات کے ذریعے امام نے احادیث میں وعظ و نصیحت کی اپنے محبوں کو، اپنے شیعوں کو، اور ایک تیسرا رستہ بھی ہے کہ خطوط لکھے ہیں امام نے، جی ہاں، البتہ ان کا تذکرہ کم ہوتا ہے کہ بعض جو اس وقت جج تھے، قاضی تھے، حاکم تھے، ان کو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھے ہیں اور ان کو متنبہ کیا ہے کہ گمراہی کے راستے سے ہٹ کر حق کے راستے پہ آ جاؤ۔ تو مختلف طرق جو ہیں وہ امام نے امامت کی تبلیغ کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے جو ہے وہ اپنائے ہیں۔ جی بالکل قبلہ، جس طرح سے مولا کی زندگی میں ایک تو حالات اتنے عجیب تھے کہ جن پر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے، اس کے علاوہ مولا کی زندگی میں کچھ واقعات بھی رونما ہوئے، ان میں سے بہت سارے واقعات ہیں، وقت کے دامن کے میں گنجائش نہیں ہے دامن وقت میں کہ ہم ان سب کی جانب اشارہ کر سکیں، لیکن خلاصتاً بتا دیں، ہمارے پاس آخری 3 منٹ ہیں ان میں، کہ ایک کیسانیہ کا جو ہے وہ معاملہ پیش آ گیا، اور پھر محمد حنفیہ کا معاملہ پیش آ گیا مولا کی امامت کے ابتدا میں ہی، ان واقعات کو کس طرح سے؟ کیونکہ وحید بھائی آپ نے کہا کہ وقت بہت کم ہے، جی ہاں، میں خلاصہ عرض کروں گا، البتہ اس سے پہلے ایک واقعہ جو ہے نا، واقعہ ہرہ کے نام سے کربلا کے بعد جو مشہور پیش آیا ہے، میں خالی اس کی طرف بھی اشارہ کر دوں کہ 6 مہینے تک یہ واقعہ چلتا رہا، واقعہ ہرہ، کہ اس میں مدینہ والوں نے اعتراض کیا یزید کے اوپر، اور پھر یزید کے لشکر نے جو ہے ان کے اوپر کیا، اور اس وقت دونوں کے لیے، جب مدینہ والوں نے اعتراض کیا ہے اور امویوں کی آبرو اور جان مال کو خطرہ تھا، تو امویوں نے اپنی جوان بیویاں وہ امام زین العابدین کے باغ میں جو ہیں وہ بھیجی ہیں کہ وہاں پر محفوظ تھیں،
سبحان جب مدینے والوں پہ اس طرح کا خطرہ آیا تو مدینے والوں نے جو ہے وہ پناہ امام زین العابدین سے لی. واقع ہر رہا البتہ کیونکہ وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں، اس پر گفتگو اتنی نہیں کرتے. بحث کیسانیہ کی دیکھیے، کیسان غلام تھا امیر المؤمنین کا علی ابن ابی طالب، اور جو جنگ صفین میں شہید ہو گئے. جب اس واقعے کربلا کے بعد دوبارہ سے اس کے انتقام کی بات ہوئی اور قیام جو شروع ہوئے ہیں، اس میں جو بعض افراد تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ امام وہ ہو سکتا ہے کہ جو جنگ کرے. اچھا. اب جنگ امام زین العابدین نہیں کر رہے، ہتھیار جو ہیں وہ نہیں اٹھا رہے، جی. اور ادھر سے ہم کس سے اجازت لیں؟ امام اجازت بھی دے نہیں رہے. تو وہاں پہ محمد ابن حنفیہ سے اجازت طلب کی گئی. اچھا. تو وہاں پہ کیونکہ ان سے اجازت طلب کی گئی تو کچھ نے محمد ابن حنفیہ کو اپنا امام مان لیا، اور وہاں سے یہ کیسانیہ مذہب. اور بعض نے کہا یہ اس طرح سے نہیں، بلکہ حضرت مختار جن کا قیام مشہور ہے اور جنہوں نے انتقام لیا ہے اس کربلا کے جتنے بھی وہ قاتل تھے ان سے، کیونکہ امیر المؤمنین نے حضرت مختار کو قیس کہہ کر بلایا تھا کہ ہوشیار ہیں تالک، اور اس وجہ سے کیسان جو ہے وہ حضرت مختار کا لقب جو ہے وہ پڑ گیا، اور یہیں سے کیسانیہ یعنی حضرت مختار کے ساتھ بہت سارے ایسے افراد تھے جو اپنے آپ کو کیسانی کہا کرتے تھے. اچھا. یعنی اس ہوشیاری کی وجہ سے اور اس طرح یعنی اپنے آپ کو غلام امیر المؤمنین سمجھتے ہوئے اور وہ اس رستے پہ چلتے ہوئے. تو یہ پہلا فرقہ تھا، یعنی شیعت میں یہ پہلا فرقہ ہے، فرقہ کیسانیہ، جس سے جو منظم شیعہ تھی وہ دو حصوں میں بٹ گئی ہے. اچھا. جی ماشاءاللہ، بہت عمدہ. مولا کی زندگی کے پہلوؤں پہ کو جس طرح سے آپ کھول رہے ہیں تو دل کر رہا ہے اور زیادہ مفصل طور پہ گفتگو ہو جائے، لیکن اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے یہاں پر. انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کو زحمت دیں گے. ابھی آپ کے شکر گزار بھی ہیں، تمام تر دیکھنے والے ناظرین کی جانب سے بھی آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا، اور انشاءاللہ امام ثامن الحجج کی بارگاہ میں ہمیں بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دیکھنے والے مومنین اور ناظرین کے لیے بھی خاص دعاؤں میں انہیں بھی یاد رکھیے گا. مولا کی زندگی کے حوالے سے جس طرح سے عرض کیا، گفتگو کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے. ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. مولا کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعاگو بھی ہیں، آپ کی حاضری کے لیے دعاگو بھی ہیں، اور آپ کی نیابت میں مولا کو ہدیہ تبریک بھی عرض کر رہے ہیں، اور آپ کی نیابت میں زیارت بھی کر رہے ہیں مولا کی. انشاءاللہ پھر کسی موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام یا امام، سلام یا امام، اے زمانے کے امام آپ پر میرا سلام. اے زمانے کے امام آپ پر میرا سلام، اے زمانے کے امام آپ پر میرا سلام. سلام یا امام، سلام یا امام، سلام یا امام، یا امام. جب کبھی کرتا ہوں آغاز میں ذکر مہدی، پھول جھڑتے ہیں میرے لب سے بفضل ربی. وارث حیدر قرار یہ ہے بت تیری.